اگر مجھ سے کوئی پوچھے مالدار بننے کا طریقہ کیا ہے تو بہت سے لوگ بتائیں گے مالدار کیسے بنتے ہیں، کہ 5 لاکھ کماؤ، 2 لاکھ کماؤ، 10 لاکھ کماؤ، مالدار بن جاؤ گے۔ میں نے کہا جھوٹ، غلط، بالکل غلط۔ 5 لاکھ 10 لاکھ کمانے سے کوئی مالدار نہیں بنتا۔ تو کہا کیوں؟ میں نے کہا 5 لاکھ کما رہے اور 6 لاکھ روزانہ خرچہ کرے تو 5 لاکھ کمانے کا اعتبار کیا ہے؟ 10 لاکھ کما رہا ہے، 25 لاکھ روزانہ خرچہ کر رہا ہے تو 10 لاکھ کمانے کا اعتبار کیا ہے؟ اگر مالدار بننا ہے تو میں کمانے کی بات نہیں کروں گا، میں بچانے کی بات کروں۔ خرچہ کم کرو، مالدار بن جاؤ، یہی تو اصول ہے۔ جو خرچہ کم کرے گا وہ مالدار بنے گا۔ بلا تمثیل نیکی پر جتنی امت کی توجہ ہے، آج بہت فخر سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا آپ کو سلام ہے۔ اتنی مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں، میں نے کہا آپ کو سلام ہے۔ پھر اتنی مرتبہ پھر اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، پھر کلمہ بھی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سب کچھ کرنے کے بعد جیب میں ٹوپی رکھ کر پھر تو نشہ بھی تو کر رہا ہے، پھر تو عورتوں کے ساتھ عشق بھی تو لڑا رہا ہے۔ ایک جیب میں ٹوپی ہے اور موبائل کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو جتنی کوششیں تمہاری نیکی کی طرف ہے اس سے زیادہ توجہ گناہ سے بچنے کی طرف کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی نیکی کرے گا۔ گناہ سے بچنا خود بڑی نیکی ہے، بلکہ نیکی اور گناہ میں فرق یہ ہے جو نیکی کرے صلہ یہ ہے اسی کی مثل اللہ اس کو 10 عطا کرے گا۔ ایک نیکی کرو تو نیکی کا صلہ کیا ہے؟ 10% اور تمہیں نیکی مل جائے۔ لیکن اگر گناہ سے بچو گے تو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ڈر گیا یعنی اس نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ نیکی سے بچو تو 10% نیکی زیادہ، اور گناہ سے بچو اسی وقت اللہ تمہیں جنت کا مستحق قرار دے گا۔ گناہ سے بچنے کی زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم گناہ سے بچ نہیں پا رہے، ہر سال عمرہ پہ بھی جا رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں۔ حضرت کا دھندا کیا ہے؟ تو بلے جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں، ملاوٹ کر کے کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس نے کہہ دیا آپ کو ہر سال عمرہ پہ جانے کے لیے؟ ہر سال عمرہ پہ نہ بھی جاؤ، ہر سال حج پہ نہ بھی جاؤ، حلال کماؤ، یہ حج اور عمرہ سے بڑھ کر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جملے پہ غور کر لیں، بہت خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا۔ فرمایا حرام کے ایک لقمے سے بچ جانا، حرام کے ایک لقمے سے بچ جانا میرے نزدیک 100 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے۔ اندازہ فرمائیں کتنے لوگ ہیں جو حلال پر ہیں، پھر کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، پیٹ میں کیا ڈال رکھا ہے؟ پیٹ میں تو حرام کا لقمہ ہے، جھوٹ بول کے کما رہے ہو، ملاوٹ کر کے کما رہے ہو، بلکہ کچھ لوگ تو اتنے جری ہیں کہ وہ سود کا دھندا کر رہے ہیں۔ اب تو ڈر لگتا ہے کہ کس کے یہاں جائے دعوت میں، کس کے یہاں نہ جائے۔ اس لیے پہلے بزرگ لوگ 5 منٹ 10 منٹ کی تقریر کرتے تھے، لوگ بدل جاتے تھے۔ گھنٹوں گھنٹوں تقریر کرو کوئی بدلتا ہی نہیں ہے۔ وجہ جو سن رہے نا ان کے پیٹ میں حلال ہے، اور جو سنا رہے ان کو بھی حلال کھانے نہیں دیتے۔ کمیٹی کے لوگ تو یہ دیکھتے ہیں پورے محلے میں مالدار کون ہے، حضرت کی دعوت وہاں کرو۔ اللہ کے بندو، حضرت کی دعوت مالدار کے یہاں کرنے کی بجائے حضرت کے یہاں کی دعوت حلال کمانے والوں کے یہاں کیا کرو۔ جب آپ مقرر ہی کے پیٹ میں حرام لال ڈال کر کے لاؤ گے تو اس کی بات کہاں اثر کرے؟ میں جانتا ہوں کہ مقرر لوگ کو پتہ نہیں ہوتا، علماء کو معلوم نہیں ہوتی، ان کو وہ تو مہمان ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، کہیں اور سے آتے ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کو بتاؤں آج ظالم حکمراں دنیا بھر کے اندر ننگا ناچ کر کے فرعون کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ لوگ بددعائیں کرتے ہیں مصلی پر، کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں قبول؟ پیٹ میں حلال نہیں رہے۔ دنیا داروں کا پیٹ تو دنیا داروں کا پیٹ ہے، دین داروں کے پیٹ میں بھی آپ نے حلال رہنے نہیں دی، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ حلال کو لازم پکڑو، بلکہ رات بھر عبادت نہ بھی کوئی کرے، صرف فرائض واجبات اور تاکیدی سنتوں پر ہی اکتفا کرے اور حلال ہو تو اس کے ولی بننے کے لیے کافی ہے۔ لقمہ حلال سے توجہ ہٹی ہے مسلمانوں کی۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف، یہ حجاج بن یوسف وہ لعنتی اور بدترین انسان ہے کہ جو مولائے کائنات کی بددعا سے پیدا ہوا تھا۔ اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ دعا سے بہت سے بچے پیدا ہوئے،
لیکن یہ بددعا سے پیدا ہوا، مولا علی کی بددعا سے یہ پیدا ہوا۔ مولا علی پر لوگوں نے اتنا ظلم کیا، کوفہ میں اتنا ستایا کہ مولا مشکل کشا جب لوگوں نے ان کو بہت ستایا تو اللہ سے عرض کیا، مولا یہ کوفی مجھے بہت ستاتے ہیں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے اس بہترین بندے کو اپنے پاس بلا لے، مجھے میرے دوستوں سے ملا دے، مجھے میرے پیاروں سے ملا دے محمد الرسول اللہ سے، ملا دے صدیق اکبر سے، ملا دے فاروق اعظم سے، ملا دے میرے بھائی عثمان سے مجھے، اور اپنے پاس بلا لے، اور میرے بعد ان پر اتنا ظالم مسلط کرنا تاکہ ان کو میرے عدل اور انصاف کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں جس دن مولا علی کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج بن یوسف کی ولادت۔ آپ کی شہادت کا دن اور حجاج کی ولادت کا دن ایک ہے۔ آپ کی بددعا سے پیدا ہوا حجاج، اور اتنا ظالم تھا کہ لوگوں کو چھریوں سے ذبح کر، ہزاروں صحابہ کا قاتل حجاج، ہزاروں تابعین کا قاتل حجاج۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو مکے کی سرزمین پر سولی پہ کئی دن تک اس نے لٹکائے رکھا، بہت ظالم تھا۔ جب یہ کوفہ آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا، حجاج تو جہاں گیا تو نے ظلم کیا، اب تو کوفہ آیا ہے یہاں ظلم نہ کرنا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہاں 5 بزرگ لوگ ایسے ہیں کسی کے لیے دعا کرے تو بھی قبول ہوتی ہے اور بددعا کرے تو بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے حجاج یہاں تو نے ظلم نہیں کرنا، وہ تیرے لیے بددعا کریں گے تو برباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ 5 بزرگوں کو اس نے دعوت دے کے محل میں بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا۔ ان بزرگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، معلوم بھی نہیں تھا، ان کو کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے جانے لگے تو ایک بزرگ نے فرمایا، حجاج سنا ہے تم بہت ظلم کرتے ہو، یہاں مت کرنا، ہم 5 کو دیکھ رہے ہو نا، ہم 5 میں ایک آدمی وہ ہے، اگر دعا کرے تو بھی قبول، بددعا کرے تو بھی قبول، اگر تم ظلم کرو گے تم تمہارے خلاف بددعا کر دیں گے، بچنا۔ اس نے کہا چلو جاؤ یہاں سے، نکلو چلو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اسی لیے تو میں نے تم کو بلایا تھا تاکہ میں تم کو حرام کھلا دوں، اور میں تمہارے پیٹ میں حرام ڈال چکا، اب مجھے نہ تمہاری دعا سے کوئی پرواہ ہے نہ تمہاری بددعا سے کوئی پرواہ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا اس غیر محتاط لقمے کے بعد پھر ان کی دعا اور بددعا کا وہ اثر نہیں دیکھا گیا۔ آج دنیا مسلمانوں کو حرام کھلانا چاہتی ہے، تمہارا نام عبداللہ رہ چلے گا، عبد الرحمن رہ چلے گا، عبد المصطفیٰ رہ چلے گا، ذرا ٹٹولو تو صحیح، جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو کتنا حلال ہے، جو خود کھاتے ہو کتنا حلال ہے۔ مسلمانوں، مومن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، لیکن مومن اگر حرام کھا لے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، یہاں تک نبی بھی تائید کر رہے ہیں، نبی، مومن کی دعا کی تائید اللہ کا نبی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ فرما رہا ہے میں قبول نہیں کروں گا۔ حدیث سنیے، ایک شخص رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام دونوں عظیم پیغمبر میں سے ایک ہستی کا نام آتا ہے روایتوں میں، وہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، نبی تائید کر رہے ہیں۔ اور نبیوں میں بھی کون؟ چاروں انبیاء کرام میں جو مرتبہ رکھتے ہیں، عظیم مرتبہ رکھنے والے انبیاء تو سب عظیم ہیں، لیکن یہ چاروں کی ایک اپنی الگ شان ہے، انفرادی شان ہے۔ نبی نے تائید کر دی، اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ کتنا رو رہا ہے، کتنا گریہ کر رہا ہے، ندا آتی ہے میرے محبوب اگر یہ روتے روتے مر بھی جائے تو بھی اس کی دعا قبول نہ کریں گے۔ نبی نے تائید کی ہے، پھر بھی جواب آتا ہے اس کی دعا قبول نہ کریں گے۔ اس سے اتنا ناراض کیوں ہے؟ کیوں اتنا ناراض ہے اس سے کہ کہا جاتا ہے کہ روتے روتے گڑگڑا گڑگڑا کے مر جائے تو بھی اس کی دعا قبول نہ کریں گے؟ تو جواب آتا ہے یہ رو تو رہا ہے لیکن اس کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، اور اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے۔ جس کے بدن پہ حرام ہو، جس کے پیٹ میں حرام ہو، ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اندازہ کریں، یہ آج کی کیفیت ہے۔ اور یاد رکھنا، آج ہر ماں باپ جو پریشان ہے نا کہ میرے بچے میرے فرما بردار نہیں، میری اولاد میری فرما بردار نہیں، تو کھلایا کیا ہے؟ بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے، عنوانات تو آپ نے بہت سے دیے لیکن ٹائم بھی مختصر ہے اپنا، اس میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے، اولاد نافرمان کیوں ہے؟
کیوں ہے؟ کھلایا کیا ہے؟ اس لیے کہ جب لقمہ حرام کھلاؤ گے تو اولاد نافرمان ہوگی، تمہاری بھی اور تمہارے رب کی بھی۔ کتنے بھی بڑے ادارے میں پڑھا لو، کتنے بھی بڑے اسکول میں پڑھا لو، کتنے بھی بڑے مدرسے میں پڑھا لو، اگر پیٹ میں حلال نہیں ڈالا، دیکھو خون اثر دکھاتا ہے، خون کی اپنی تاثیر ہے، خون کی اپنی تاثیر ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے اولاد کی تربیت پر جتنی توجہ دی ہے اس سے زیادہ ان کے لقمے پہ توجہ دی ہے۔ آج چائنیز کی دکانوں کے نام پر، نان ویج کی دکانوں کے نام پر لوگ کیا کیا جا کے کھاتے ہیں۔ یہ رول